غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ لوشو گریڈ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں، علم العادات کہ جس کا تعلق میں سمجھتا ہوں دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے، اور یہ وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 500 سال کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر مبارک 365 برس گزری کم و بیش، تو یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پر نازل فرمایا، اور وہ علم تھا علم الحروف کہ جس کی نومیریکل ویلیو سے علم العادات وجود میں آیا، اور پھر علم العادات کے ذریعے اس میں علم کے اتنے سر چشمے پھوٹے کہ ہر قوم نے، ہر مذہب نے، ہر بنی و انسان نے اس سے استفادہ حاصل کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بیسیکلی وہ علم ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں کا راز ہے، اور جب راز کھلتا ہے تو اس سے فائدہ ہر شخص اٹھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم اگر بات کرتے ہیں لوشو گریڈ کی، تو اس کی جو ابتدا کے بارے میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ چائنیز زبان کا لفظ ہے لوشو، کہ جس کے معنی ایک مربع کے ہیں، اسکوائر کے ہیں، اور اس خانوں کے ہیں، اور یہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے چین میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا وو آف شیا۔ جب اس کی حکومت تھی تو اس حکومت میں ایک گاؤں ایسا تھا کہ جہاں پہ سیلاب آیا کرتا تھا، اور جب سیلاب آتا تھا تو وہ پورے گاؤں کو نقصان پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ وہ جانیں لے کر جاتا تھا، اور وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتا کا ایک پہر ہے کہ جب ہمارے دیوتا یہاں پر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے جو جانیں ہیں نا وہ ان پر وہ نچھاور کرتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اکثر مذاہب کے اندر قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کا کانسیپٹ موجود ہے۔ تو جب سیلاب آیا اور جب سیلاب میں گاؤں والوں نے جب باڑ لگانے شروع کی، جب سیلاب گزر گیا تو اس میں سے ایک کیچوا ظاہر ہوا۔ کہتے ہیں جب وہ کیچوا ظاہر ہوا تو کیچوا اتنا خوبصورت کیچوا تھا اور اتنا بڑا کیچوا تھا کہ اس کے اوپر یہ اسکوائر بنا ہوا تھا، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق کہ وہ کیچوا تھا، اس کے خول کے اوپر ایک اسکوائر بنا ہوا تھا، اس میں 9 خانے بنے ہوئے تھے، اس میں عدد نہیں لکھے ہوئے تھے، اس میں ڈاٹ ڈلے ہوئے تھے کہ جیسے ایک خانے میں 1 ڈاٹ، 2 خانے میں 2 ڈاٹ، 3 خانے میں 3 ڈاٹ، 4 خانے میں 4 ڈاٹ، 5 خانے میں 5 ڈاٹ، 6 خانے میں 6 ڈاٹ، 7 خانے میں 7 ڈاٹ، 8 خانے میں 8 ڈاٹ، 9 خانے میں 9 ڈاٹ، یعنی کہ نقطے ڈلے ہوئے تھے۔ جب وہ کیچوا ظاہر ہوا اور اس پہ انہوں نے یہ نقش بنا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کے جو وہاں کے جو دانش مند تھے انہوں نے اس پہ پھر ریسرچ کرنا شروع کی ان کے عقائد کے مطابق، اور پھر انہوں نے اس کو ترتیب دی اور اس کو نام دیا لوشو گریڈ کا، یعنی کہ اس بادشاہ کی نسبت سے انہوں نے اس نام کو اس پہ رکھا۔ اور پھر یہی علم کیا تھا کہ یہ انسان کی جو جنم کنڈلی ہے نا، یعنی کہ جب انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس کے ذریعے اس نقش کو باقاعدہ طور پہ بھرا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پیدا ہوا 1 جنوری
जनवरी पहला महीना और 1900 कोई भी डेट सन ले लें, फिर वो क्या करते हैं उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर उस खानों को भरना शुरू करते हैं। ये चाइनीज़ लोग किया करते थे। अच्छा, जब ये चाइना से हिंदुस्तान ये इल्म आया तो फिर हिंदुस्तान वालों ने इसका पूरा ही नक्शा बिगाड़ दिया। उस वक़्त तक यूँ कह लो कि ये बेसिकली उनके अकायद के मुताबिक ये लोगों के हाल को बयान करता था। और जब ये हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में इसमें फिर मुख्तलिफ़ कौमें मौजूद थी हिंदुस्तान में, जैसे मुस्लिम कौम थी, हिंदू थे, सिख थे, दूसरे कौमें मौजूद थी। इसमें हिंदुओं ने बहुत रिसर्च की, क्योंकि हिंदू जो होते हैं वो जन्म कुंडली पे बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा रखते हैं। अब उन्होंने अपने ही मज़हब के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक इन्होंने इसको जोड़ लिया, किससे? प्लैनेट्स से, सूरज से, चाँद से, जुपिटर से, मार्स से, सैटर्न से, राहु से, केतु से, इन लोगों ने इससे इसको मंसूब कर दिया इसको, जबकि इल्मुल अदद, अददों का ताल्लुक इनसे हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये इल्म उतरा था इंसानों के लिए। इन्होंने उसको उससे जोड़ा और फिर उसकी कैलकुलेशन रख के अपने अकलों के मुताबिक इन्होंने रख दिया कि भाई फ़लाँ खाना ये है, फ़लाँ नंबर ये है, फ़लाँ नंबर ये है। अब मिसाल के तौर पे अब मैं आपको समझाता हूँ, आए पहले लूशु ग्रेड समझ लें। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये इन्हीं के मज़ाहिब के अक़ीदे हैं, हमारा अक़ीदा नहीं है ये मुसलमानों का। हमारा अक़ीदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, हमारा ईमान क्या है मैं वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन हमारा इनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को समझाने के लिए जो सीधे साधे मुसलमान हैं, जो हिंदुओं के पास जाके ये काम करवाते हैं। क्योंकि मुझसे मेरे एक शागिर्द ने पूछा था कि हज़रत साहब यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में इस किस्म की बहुत ज़्यादा ये इल्म चलता है और एक शख्स है वो इसका बड़ा माहिर है। जब उसने मुझे इसके बारे में बताया, मैंने कहा यार ये तो समझ लें कि इसमें कुछ हिस्सा जो इसकी बेस है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसने बयान किया है ना वो टोटली रॉन्ग है, गलत है। गलत कैसे है? मैं देखो दलील के साथ बात करूँगा, हर चीज़ इल्म के मुताबिक बात करूँगा, ताकि हर अक्लमंद पढ़ा लिखा शख्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ ये लूशु ग्रेड गलत है, क्योंकि ये इन कामों के लिए नहीं था, लेकिन इसको इस कामों में बाकायदा तौर पर लगा दिया गया। मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे मार्क कर देंगे शाह साहब? शाह साहब, आपको अगर कोई सवालात आपके जहन में आए ना तो आप बेफिक्र होके पूछ लीजिएगा, सुभान अल्लाह। ठीक है? अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि ये चाल है किसकी? लूशो ग्रेड की। ठीक है, ये कहते हैं, जबकि ये अगर देखा जाए ना ये हमारे 15 के नक्श की आबी चाल है, नहीं खाकी चाल है। ये 15 के नक्शी ये खाकी चाल है। इस चाल को ये लोग मंसूब कर देते हैं लूशो से। अब ये लूशो क्या है, किस तरह मंसूब करते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ पहले इसके बारे में, और मैं बताता हूँ कि ये लोग किस जगह गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, जिससे पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, भाई अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, तुम्हारा ये नंबर नहीं है, तुम्हारा वो नंबर नहीं है, इस तरीके से करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अब वो लोग करते क्या हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, किसी की भी ले लेते हैं। अब कोई शख्स 25 तारीख को पैदा हुआ, 25 तारीख को पैदा हुआ और उसका जो था वो 10वां महीना था और सन उसका 1984 था, मिसाल के तौर पे, सिर्फ समझाने के लिए आपको। जबकि ये उन्हीं का अक़ीदा है, किसका? लूशो ग्रेड का, जो हिंदू करते हैं और जो वो लोग कर रहे होते हैं चाइना के। अब वो लोग क्या कहते हैं कि अब वो लोग कहते हैं कि इसके पहले आपने ड्राइवर नंबर निकालना है, इसका कंडक्टर नंबर निकालना है, इसका कोआ नंबर निकालना है। वो लोग इस तरतीब से निकालते हैं। अब जैसे ड्राइवर नंबर वो लोग किसको कहते हैं, अब ये 5 और 2 क्या है, अब इसको अगर मुफरद में लेकर आते हैं तो ये बनता है 7। ठीक है, अब वो अब इसको पूरा जमा कर लेते हैं, इस पूरे अदद को काउंट कर लेते हैं। 5 और 2 7, 8 9, 9 और 9 18 और 8 26, 18 और 8 26, 26 और 4
30 30 کو ہم اگر مفرد میں لے کر آئیں گے تو بنے گا 3. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور نمبر ہے اور یہ کنڈکٹر نمبر ہے, اور کوہ نمبر کیا ہے, وہ صرف اس کو کوہ نمبر کہتے ہیں. یہ 9 اور 1 10, 10 اور 8 18 اور 4 22. 22 کو مفرد میں لے کر آتے ہیں, کیا بنتا ہے 4. یہ نمبر ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب کسی کی ڈیٹ آف برتھ 25/10/1984 ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ اس کو کیسے بھرتے ہیں؟ اب اس میں لوشو, اس میں خاکی چال کے اندر 2 کہاں ہیں, انہوں نے 2 یہاں لکھ دیا. ٹھیک ہے, 5 کہاں ہے, 5 یہاں آ گیا. ٹھیک ہے, 1 کہاں آ گیا, 1 یہاں آ گیا, پھر 1 یہاں آ گیا. اچھا, 0 کی کوئی اہمیت نہیں ہے, 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو کہیں بھی نہیں لکھتے یہ لوگ. اب یہ لوگ کہاں غلطی کرتے ہیں میں وہ بتاؤں گا آپ کو. 9 کہاں ہے, 9 یہاں پر آ گیا. 8 کہاں ہے, 8 آپ کا یہاں پر آ گیا. 8 آپ کا یہ آ گیا. 4 کہاں ہے, 4 آپ کا یہ آ گیا. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے, کہیں سے عدد 15 نہیں بن رہا, جبکہ 15 کے نقش کے اندر, یہ 15 کے نقش کی خاکی چال ہے, اس کو ہم کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں گے نا 15 بنتا ہے. 4 اور 2 6, 6 اور 9 15, 3 اور 5 8, 8 اور 7 15, 8 اور 1 9, 9 اور 6 15, 6 اور 7 13, 13 اور 2 15, 9 اور 1 10, 5 15. اس کو کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے عدد 15 بنیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے مثال کے طور پہ اس میں کون کون سے نمبر مسنگ ہے. اس میں 3 نمبر مسنگ ہے, اور 7 نمبر مسنگ ہے, اور 4 نمبر مسنگ ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب جو ڈرائیور نمبر ہے اب وہ بنتا ہے 7. اب انہوں نے 7 کو 7 کے خانے میں لکھ دیا, یہ لکھ دیا 7. اب ان کا کنڈکٹر نمبر 3 بن رہا ہے, 3 لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب ان کا کوہ نمبر بن رہا ہے 4, 4 کہاں ہے, 4 یہاں آ گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا بنتا ہے جیسے 4 5 6, تو یہ پورا ایک سرکل بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں خوش نصیب ہے بندہ, لکی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اب جو نمبر مسنگ ہے نا, اب اس نمبروں کے بارے میں اس کو یہ مختلف پلانٹ سے جوڑ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا اس میں کون سا نمبر مس ہے, اس میں 6 نمبر مس ہے. اب 6 نمبر مس ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ میں یہ خامیاں ہیں, کہ جیسے مثال کے طور پہ دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, تنگ دست گزار رہے ہو. اب وہ 6 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں کہ بھائی تم ایک کام کرو, تم فلاں یہ کام کر لو. کیا کام کر لو بھائی, کوئی آپ نے کوئی سلور پہن لو, کوئی چاندی کی انگوٹھی پہن لو, کوئی پتھر پہن لو, تاکہ اس کی کمی کو پورا ہو جائے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل ہی رانگ ہے, یہ ان کا طریقہ بالکل ہی غلط ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے, جیسے ہم بھی ہیں علم العدد کے ذریعے کسی بیماری کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی پہ جادو ہے نہیں ہے, علم العدد کے ذریعے وہ بھی بتاتے ہیں, کوئی بیماری ہے وہ بھی بتاتے ہیں, ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں علم العدد کے ذریعے, لیکن اس کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے. اب ان کی کیلکولیشن یہاں پہ بالکل آگے غلط ہو جاتی ہے. اگر اس میں نام اور مریض کی والدہ کا نام کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی پیدائش لیتے ہیں, تو اس سے ترتیب بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ ترتیب. اس سے ترتیب بنتی ہے. اب نام کے عدد آپ نے نکالے, اس کی ماں کے نام کے عدد نکالے, اس کی ڈیٹ آف برتھ نکالی. ٹھیک ہے, اب پھر اس ڈیٹ آف برتھ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سے عدد کتنی مرتبہ بار بار آ رہے ہیں, اور کون سا عدد ہے جو اس خانے میں نہیں ہے. اب جو عدد اس خانے میں نہیں ہے, اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرواتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے, اب اس میں علم کی کمی ہے, اب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے. اب جب وہ اس نقش کو 15 مرتبہ روزانہ لکھنا شروع کرتا ہے, تو اس کا اثر انسان کی روحانیت, اس کا جسم اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے, قبول کر رہا ہوتا ہے, کہ اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کو طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا, جیسے حضرت امام غزالی نے بتایا, جیسے حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, جیسے غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, جیسے ہمارے مرشد نے ہمیں طریقہ کار سمجھائے. وہ طریقے ہیں ہمارے اسلامی جو بزرگوں سے منسوب ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ کہ ہم نے
آج کے دور میں ہمیں کوئی علم و العدد سمجھانے والا نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں ہم دوسری جگہوں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوشو گریڈ ان کا پورا سمجھ لیں غلط ہے، رانگ ہے، پورا غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ علم العادات کے قواعد کے مطابق نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں نا قواعد کے مطابق کہاں ہے یہ صحیح، جو قانون بنتا ہے اس کا؟ جو اس کی پڑتال کا طریقہ ہے ہاں۔ وہ اس پر پورا نہیں ہوتا۔ یہ قانون ہے علم العدد کا، سبحان اللہ۔ جس کو انہوں نے بیس کا ہے۔ اب تم اپنے نام، اپنی والدہ کے نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اگر آپ تم کھانے بھرتے ہو تو یہ ترتیب بنے گی ایک، اور جب یہ اس کی ترتیب بنے گی تو آپ کے سامنے ہر چیز کھل کے سامنے آتی رہے گی، کہ جیسے اگر آپ علم العدد کے اندر جانتے ہو ایک، یہ کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ الف۔ اب الف کیا ہے؟ الف آتشی ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ڈرائیور، کنڈکٹر، کنواں، یہ سب غلط ہے، یہ ان کے اپنے رکھے ہوئے ہیں نام ہے یہ۔ اگر علم کی روشنی سے دیکھتے ہیں نا تو آتشی، بادی، آبی اور خاکی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی عناصر ہیں، یہی عناصر ہیں، اور یہ عدد اسی سے منسوب ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی سے وجود میں آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈرائیور کنڈکٹر سے یہ ڈرائیور کنڈکٹر صرف ہندوستان وہاں چلتے ہیں، علم میں نہیں چلتا۔ صحیح، علم میں آتشی، بادی اور آبی اور خاکی۔ خاکی چلتا ہے، اس کی ترتیب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک ہے، یہ آتشی ہے، اب میں اس کو مٹا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے دوسری چیزیں، یہاں تک میں مٹا دیتا ہوں تاکہ ان کے یہاں تک سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب غلط ہے ان کا، یہ سارا ٹوٹلی رانگ۔ اچھا، نہ میں مانتا ہوں اس چیز کو اور نہ قانون مانتا ہے۔ چلو ڈاکٹر صاحب کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قانون تو مانے، قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے مطابق تو ہو، سبحان تو ہر بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک چیز قانون فطرت ہی کے خلاف ہے تو اس کو تم قانون کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب جیسے ایک ہے، یہ آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ خاکی۔ ایک آتشی، بادی، آبی اور خاکی، یہ جو عدد ہیں یہ اپنے اندر یہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اب الف ایک کیا ہے؟ یہ الف کی نومیریکل ویلیو ہے۔ یہ دو کیا ہے؟ یہ با کی نومیریکل ویلیو ہے۔ یہ تین کیا ہے؟ یہ جیم کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اور یہ دال کیا ہے؟ یہ چار کیا ہے؟ دال کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اور پانچ کیا ہے؟ یہ ہے کی نومیریکل ویلیو ہے۔ چھ کیا ہے؟ یہ واو کی نومیریکل ویلیو ہے۔ سات کیا ہے؟ زال کی، زا کی نومیریکل ویلیو ہے۔ زا ہے، حوض۔ زا ہے نا، جی۔ تو زا کی نومیریکل ویلیو ہے۔ 8 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ ہا، ہا کی ہے۔ اور 9 تا۔ تا کی ہے، یعنی کہ توئیں اردو میں کہیں گے تو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کی نومیریکل ویلیو ہے، اب اس میں ڈرائیور کنڈکٹر کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ اب مثال کے طور پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 3 اکتوبر 1986۔ 3 اکتوبر کون سا مہینہ ہے؟ 10واں ہے؟ جی، 10واں 1986۔ 1986۔ عمر تو نہیں چھپا رہے نا؟ سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے، اب نام آ گیا، لیکن آپ کی پھر جنم کنڈی کھلنے لگے گی، اس میں پھر میں کچھ اور کر لوں پھر۔ وہ قائد اعظم کی نکال لیں۔ اچھا، قائد اعظم کی نکال لیں۔ چلیں پھر یہ نام ہم فرضی نام لے لیتے ہیں۔ فرضی نام ہم نے لے لیا علی، سبحان اللہ۔ اور والدہ میں فرضی نام ہم نے لے لیا کوثر۔ سبحان اللہ۔ اب علی کے عدد کیا بن رہے ہیں؟ 110۔ کوثر کے عدد نکالو بھائی، کیا بن رہے ہیں؟ کاف کے 20۔ 20۔
कितने बन रहे हैं? 20 वाव के काफ के बन गए 20, वाव के कितने बन रहे हैं? 6। से के कितने बन रहे हैं? से सखदा दुज़ख सा कितने बन रहे हैं? 500, 600, 700, 800, 900, 1000। हाँ 500। और रे के 200 कितने बने? 700, 726। सुभान अल्लाह। अब 726 और 110, 726, 110 और 3 और 1, 4 4 और 1, 5 5 और 9, 14 14 और 8, 22 22 और 6, 28 28। 28 शाह साहब कैलकुलेशन 6, 8 और 6, 14 3 4 6, और 2 6 7 और 1, 8 8। अब इसको हम तकसीम करेंगे 4 से। 4 से क्यों करेंगे हम तकसीम? अनासर 4 हैं। आतिशी, बादी, बादी, आबी और खाकी। खाकी। अब इसको 4 से तकसीम करेंगे। अगर हम मिसाल के तौर पे सितारा निकाल रहे होते, किसी का बुर्ज निकाल रहे होते, तो फिर हम उस दिन के अदद भी काउंट करते और फिर उसको 7 से तकसीम करते। वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग तरीका है। इल्मुल अदद के कई तरीके हैं। सुभान अल्लाह। इसमें 36 का कानून भी लगता है, 20 का कानून भी लगता है, 34 का कानून भी लगता है, 15 का कानून भी लगता है। सुभान अल्लाह। मतलब ये है असल इल्मुल आदात। जी, और जो हम लोशु ग्रिड की बात कर रहे थे वो बातिल है, वो बिल्कुल बातिल है। कि कवानीन पर पूरा उतर ही नहीं रहा। और उसका नाम बड़ा सुना है, बड़ा नाम बड़ा सुना है उसका। कि उसमें जो टेक्निकल गलतियां हैं, हाँ। वो आप आज वाज़ेह कर रहे वो हैं। बिल्कुल वाज़े हो रहा है। अब इसको हम तकसीम करते हैं। 4 दूनी 8 8, 4 एकम 4 2 अब क्या आया? 24। 12 12 12 24, 4 छिक क्या आया? 24। ठीक है, हमने इसको तकसीम किया है ना, सही। डिवाइड किया है ना। ये देखो ना, 4 दूनी 8 बराबर हो गया। जी फिर हमने 6 को ले लिया। 4 एकम 4, 6 में से 4 आ गए, 2 बचा, फिर हमने 4 ले लिया। सही। ठीक है, 6 चौक 24 ये पूरा आ गया, 0 बच गया। 0 हो गया। लेवल 0 की कोई अहमियत नहीं है। अगर इसमें कुछ बचता तो फिर हम उसके खाने दूसरे तरतीब से बढ़ते। सही। ये अगर मैं समझाने बैठूंगा ना तो ये हमारा पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। अब असल हमारे पास क्या है? 2 1 6 6। अब आप ये देखना चाह रहे हो कि आपके साथ मामला क्या है, मामला क्या है? आप में किस चीज़ की कमी है, और आप 15 के नश के ज़रिए अपने अंदर की कमी को कैसे पूरा कर सकते हो। ये बताता है इल्मुल आदात। ये बताता है इल्मुल आदात। अब ये क्या है? 216। अब 216 में हम ये चार्ट नहीं लेंगे क्योंकि बाद खाक का चार्ट नहीं है। हम लेंगे आतिश का, क्योंकि वो हमारी इब्तिदा है। सही। मतलब इसकी जो इसको आप मुफरत करें तो 9 बन रहा अब है। मैं आपको बताता हूँ ना, इसको पहले इसको ये पूरा समझा देता हूँ। जो फ़र्जी हमने कैरेक्टर लिया है, फ़र्जी कैरेक्टर जो हमने लिया है उसको समझा देता हूँ। अब हमारे हिसाब से कौन सा आना चाहिए? 1 2 3 4
5 6 7 8 9. اصل ترتیب یہ ہے. اب یہ کھانا کون سا ہے؟ آتشی. یہ کھانا کون سا ہے؟ بادی. بادی. اور یہ کھانا کون سا ہے؟ آبی. آبی. اور یہ کھانا کون سا ہے؟ خاکی. یہ کھانا کون سا ہے؟ پھر آتشی. آتشی. اور پھر یہ کھانا کون سا ہے؟ بادی. بادی. تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس کو. بادی. اور یہ ساتواں کھانا کون سا ہے؟ یہ آبی. آبی. اور آٹھواں کھانا کون سا ہے؟ خاکی. خاکی. اور پھر یہ آتشی. واہ. یہ آتشی کی پوری ترتیب آئی ہے. سبحان اللہ. اب اس میں کیا آیا ہے؟ 216. 16. اب 2 کہاں پر ہے؟ یہ رہا. یہ آ گیا 2. صحیح. یہ آ گیا 1. اور 6 کا ہے؟ 6 آ گیا یہ. یعنی کہ آتشی اور بادی. بادی. اب جس کے عدد 216 ہیں اس میں کس کا عنصر زیادہ غالب ہے؟ آتشی. اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر آتشی کا عنصر غالب آیا زیادہ تو وہ کیا ہے؟ وہ جنونی ہوگا. غصے والا. غصے والا ہوگا. تیش میں آ جائے گا. اور اس میں جو ہے نا وہ گیسز. تحریک پیدا ہوگی اس میں بہت زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آتشی والے کو کون سا کام کرنا چاہیے جس میں اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا اینٹی. اس کا اینٹی. سبحان اللہ. وہ آگ کا کام نہ کرے، لوہے کا پگھلانے کا کام نہ کرے، کسائی کا کام نہ کرے. کسائی کا کام اس کو جنون. جلال پیدا کرتا ہے نا. جلال تو آتش رخ سے ہے. مطلب وہ اس کام کرتے ہوئے کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان. اور ایسا جلباز ہوتا ہے. جلد فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہوتی. جلدی ہمت ہارنے والا ہوتا ہے. بجلی کی طرح بس. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ آگ کی طرح جلتا رہے جیسے سورج روشن ہوتا ہے. صحیح. کس کا عنصر غالب آ گیا اس کے اوپر؟ آتش. آتش کا عنصر غالب آ گیا. آتش کا عنصر غالب آنے کے بعد پورا سرکل اس کا 15 کا بن رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے عنصر کے اندر، اس کے عدد کے اندر اس میں خاکی نہیں ہے اور آبی نہیں ہے. پانی اور مٹی کی کمی ہے. یہ کیا؟ اب اس کمی کو کیسے پورا کرے گا کہ جسے ترقی نہیں مل رہی، شہرت نہیں مل رہی، کہیں نوکری کر رہا ہے پریشان ہے. خاک زمین ہے نا. سبحان اللہ. جی. اب اس نے کس کمی کو پورا کرنا ہے اپنے اندر؟ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خاکی کمی کو پورا کرنا ہے اور آبی کمی کو پورا کرنا ہے. اب اس کو کیسے پورا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یا تو کوئی ایسا ذکر کرے کہ جو جمالی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوافل پڑھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ان ناموں کو چنے جس میں جمال ہو، جس میں بشارتیں ہوں، جس میں نعمت ہوں، رحمت ہو، جس میں رحمت ہو. سبحان اللہ. وہ جب پڑھے گا تو وہ اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. کیونکہ جب وہ پڑھے گا تو اس کا قہر، اس کے آتشی ٹھنڈا ہوگا اپنے اندر سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چائنا والے نہیں بتا سکتے. یہ چائنا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو چائنا کا تو سنتے یہی ہے. سارا گیم آتشی، بادی، آبی اور خاکی پہ گھومتا ہے. کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی کنڈکٹر نہیں ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی اچھا جہاز بھی کہتے ہیں یہ لوگ، پلین بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہے نا، یہ چیز، یہ سب سے لکی بندہ ہوتا ہے جس کا 4 5 6 بنتا ہے. جبکہ شاید وہ کسی بھکاری کا بن رہا ہو. مطلب جب قانون کی پیروی نہیں ہوگی
اب قانون سے ہٹ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر 9 قانون لاگو ہوتے ہیں. 9 خانے ہیں، 9 قانون ہیں. جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی سے صرف میں نے ایک قانون یعنی کہ 4 کی بات کی ہے. سبحان اللہ. اس کے ذریعے آپ اپنی عمر تک کا تعین کر سکتے ہو کہ آپ کتنی عمر تک جیو گے. جبکہ علم غیب اللہ جانتا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علم العدد ایک وسیع علم ہے اور اس سے اور نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے مطلب بزرگوں کے، لیکن وہی ہے کہ شرعاً تو ایسا ہے کہ اللہ نے جو چاہا اور اس سے آپ اپنے ماضی کو بھی جھانک سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ علم العادات جس سے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے نا علم العدد کے بارے میں. سورہ جن کی آیت جو ہے کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ علم ہے. اب جو ہے نا وہ آپ نے اتنا کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ابتداً وہ چائنا نام ہی بھول گئے ہوں گے، لوشو گریڈ. ہاں کہ لوشو گریڈ تو وہ تو ہے ہی. وہ تو لوگ وہ کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی کمائی مسخروں نے کھائی. لوشو گریڈ میں سارے مسخرے بنے ہوئے. اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے نا، صحیح. بس وہ چل رہا ہے سب کچھ. اگر اس قانون کی ایسی کوئی دلیل ہے جو میں نے دی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. آپ تو لوشو گریڈ کو گھر چھوڑ کے آ گئے، بولے ٹاٹا بھائی. تو وہ ہے ہی غلط نا. میں اس کی بنیاد کو غلط نہیں کہہ رہا. بنیاد صحیح ہے اس کی، لیکن بیس صحیح ہے اس کی. بیس صحیح تھی، لیکن اوپر کی عمارتوں میں انہوں نے غلطی، عمارتوں میں انہوں نے اپنی مرضی سے عمارتیں بنانے شروع کر دی جو کہ قانون کے خلاف تھا. اچھا یہ قانون اب ان کو کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ 1 کا قانون کیا ہے، 2 کا قانون کیا ہے، 2 کس کے متبادل ہے، 2 کس کا محرک ہے، وہ کس میں تحریک رکھتا ہے، وہ کس کھانے پہ سوار ہے. حضور آپ کے لیکچرز کا چائنیز میں ایک جو ترجمہ کر کے ان کو پیش کیا جائے کہ یہ ہے اصل علم. نہیں شاہ صاحب، میں اگر قانون سے ہٹ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. نہیں، میں اگر کلیے سے ہٹ رہا ہوں، فارمولے سے ہٹ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. فارمولہ تو ماشاءاللہ کیا مطلب عقلیں حیران کہ مطلب اس آپ حکمت کے اندر، آپ حکمت جانتے ہو، حکمت کے اندر آپ علاج کیسے کرتے ہو؟ اگر کسی کا صفرہ بڑھ جاتا ہے، کسی کے اندر آتشی عنصر بڑھ جاتا ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ اس کا اینٹی انوائرمنٹ، کیوں اینٹی دیتے ہو؟ کہ جب تک مخالف نہیں کریں گے تو اعتدال میں نہیں آئے اور گا. جب اعتدال میں آئے گا تو اس کو شفا مل گئی. سبحان تو اللہ. تم خدا ہو کیا جو شفا دے دی تم نے؟ نا 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 نا. نہیں، تم نے قانون کو فالو کیا ہے. اور قانون یہ رب ہی کا بنایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حکمت، تمہاری تدبیر، تمہاری دی ہوئی دوا بیماری کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. سبحان اللہ. مطلب روٹس کو فوکس کرنا ضروری ہے. اگر ایک شخص پریشان ہے، نوکری میں پریشان ہے، پریشان ہے، وہ اپنا یہ حساب نکلوا لے اس کے ذریعے. کیوں پریشان ہے؟ وجہ آ جائے گی. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے پاس کون سا عنصر غالب ہے. نام کی اور جس دن تم پیدا ہوئے ہو اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے. اب تم پیدا ہو گئے، اب میں نے پوچھا شاہ صاحب آپ کی تاریخ کیا ہے؟ وہ یاد نہیں ہے، اماں نے کہیں لکھی نہیں، ابا نے بھی نہیں بتایا. اب جس کی تاریخ نہیں ہوگی اب وہ لوشو گریڈ میں کیسے نکالے گا؟ اب جس کو سن ہی یاد نہیں ہے اپنا. اب جیسے میں تو پوچھتا ہوں تمہارے والد صاحب کا سن کیا تھا، تم بولو گے یار مجھے تو علم نہیں ہے. اب کسی بوڑھے آدمی سے پوچھو یار تم کون سے سن میں پیدا ہوئے، یاد نہیں ہے، شاید میں 56 میں ہوا تھا یا 55 میں ہوا تھا. کیسے نکال لو گے لوشو گریڈ میں حساب اس کا؟ لیکن نام اور ماں کے نام کے عدد کے مطابق آپ نکال لو گے. صحیح. اب آپ کو ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، لیکن ہم نے ڈیٹ آف برتھ کاؤنٹ کی. اب ہمیں ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، ہم کیا کریں گے پھر معلوم؟ ہم نام، ماں کے نام کے عدد اور اس دن کے عدد کاؤنٹ کر لیں گے اس میں، کہ جس دن ہم حساب نکال رہے ہوں گے.
सुभान अल्लाह। फिर उसको 4 से करके फिर अपना ग्रेड चेक कर लेंगे कि हमारे पर कौन सा अंतर गालिब है। मतलब उसका भी हल मौजूद है। तो भाई कानून है ना। सुभान अल्लाह। और उसके इस का मुतबादिल उनके पास है ही नहीं। मुतबादिल है ही नहीं। मतलब वो एक जगह, मतलब वो गाड़ी स्टार्ट होकर रुक जाती है। भाई अगर कोई शख्स कहे कि अब मेरी पैदाइश 4 तारीख की है, मुझे महीना नहीं मालूम, सही है। बना लो कोई ग्रेड। तो वो मतलब तारीख़ पैदाइश नहीं काउंट करेंगे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे चलो, अब तुम मुझसे ये पूछते हो कि भाई मिसाल के तौर पे एक फ़र्जी नाम है, उसका नाम शाहिद है, अब उसको अपनी माँ का नाम नहीं मालूम, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, अब ना खाला ने बताया, ना फूफा ने बताया, ना चचा ने बताया, किसी ने पाला, अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अब बोले, अब कोई हमसे सवाल कर ले किसी मज़हब का, माँ का नाम नहीं मालूम, तो फिर हमारा कानून क्या कहता है कि हमारा इल्मुल अदद का कानून कहता है अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो आप हव्वा की अदद ले लें, हव्वा नाम इस्तेमाल कर लें। अच्छा हव्वा ही क्यों इस्तेमाल कर लें? आदम क्यों नहीं कर लें? आदम भी कर सकते हैं, हव्वा कर लें। अच्छा हव्वा के अदद कितने बनते हैं? हाँ के कितने बनेंगे? हाँ की ये आ गया ना आपका 8, 8 जमा वाव के कितने बने? 6 जमा 1, ये 15 बनेंगे। शाह साहब कितने हो गए? 15। सुभान अल्लाह। 15 कानून आ गया। सुभान अल्लाह। ये कानून 15 है पूरा, ये कानून 15 है पूरा। तो हव्वा का कानून हमने किस में इस्तेमाल कर लिया? किसी को माँ का नाम नहीं मालूम। सुभान अल्लाह। अपना नाम तो मालूम ही है तुम्हें। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारा नाम मिसाल के तौर पे सैयद, बाबर, शाह, गिलानी, कादरी, सरोवर्दी, अब्दुल अलाई, चिश्ती, निज़ामी, तो क्या तुम सबकी अदद निकालोगे? जो पुकारा जाता है। सिर्फ जो पुकारा जाता है या जिससे आपका निकाह हुआ था है, ये NIC का नाम, NIC का नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम। सही। सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सा आंसर किसके ऊपर गालिब है, किसके ऊपर गालिब नहीं है, उसके तोड़ को किया जाता है। फिर ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, ये पूरा इल्म है। अब तो देखो ना, हर एक बंदा कि जिसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं है वो भी लो सिगरेट में साहब बता रहा है। लोशु ग्रेड, मतलब उसका नाम बहुत सुना है। वो कहते हैं ना कि वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोशु ग्रेड असल देखा जाए तो ये मुसलमानों की मिरास है, इल्मुल आदात। इल्मुल आदात। और देखें, ये आपने आज इतना आसान तरीक़े से बताया है कि मतलब इतना आसान करके मैं देखता हूँ किसी ने नहीं बताया कि इतना, मतलब बहुत सारे हमारे नाज़रीन, तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 80 to 90% मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता, आज पहली दफ़ा देखा। बिल्कुल पहले मतलब वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने ये अबजद हवज़ होती कलमन साफ़त सख़दा ये याद कर लिया, तो अब हम जो है वो इल्मुल आदात के मास्टर हो गए। जबकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अलिफ से क्या आता है, बे से क्या आता है, जीम से क्या आता है, दाल से क्या आता है, हर हुरूफ की तासीर अलग अलग है, हर हर्फ की तासीर अलग है, हर अदद की तासीर अलग है। सुभान अल्लाह। हर हर्फ और हर अदद इंसानी वजूद के एक आज़ा से कनेक्ट है। सुभान अल्लाह। यानी कि लेके 1 से लेके 9 के अदद इंसानी आज़ा से, इंसान से जुड़े हुए हैं। कुछ इनको लताइफ से मंसूब करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लताइफ से कैसे मंसूब करते हैं? अच्छा, लता मंसूब करते हैं। अल्लाहु अकबर। नहीं समझ आया? सुभान अल्लाह। कि ये
مطلب وہ باقاعدہ طور پر علم العادات سے باقاعدہ ایک سر یہی تو اصل روحانیت ہے، یہی تو تربیتوں کا حصہ ہوتی ہیں. تربیت اور کسے کہتے ہو آپ؟ بھائی جب تک تمہیں نالج نہیں ہے، جب تک تمہیں علم نہیں ہے، جب تک تم اس کی اصل کو نہیں پہچانتے تو تم کیسے اس میں قدم رکھو گے؟ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا ایک نظام ہے جو کہ علم العادات کے تحت چل رہا ہے. اسی پر علم الاوقات بنائے کہ جناب فلاں مطلب علم مواقیت کا باقاعدہ علم ہے. اب کچھ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی 1 سے لے کے 9 کے عدد کی تاثیر اور اس کا سر کہاں پہ؟ کہاں؟ اعضائے رئیسہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ اعضائے رئیسہ طب میں جیسے ہاں کہتے ہیں کیا کہ- ہے؟ کہ جن اعضاء کے علاوہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. کون کون سے؟ دماغ، سبحان اللہ. جگر، سبحان اللہ. دل. دل. 3 ہے اعضائے رئیسہ. سبحان اور اللہ. چوتھا خون. سبحان اللہ. بھائی خون نکل جائے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. صحیح. خون کی کمی ہو جائے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے. خون میں وائرس ہو جائے انسان مر جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ سمپل آرگن تھیوری میں 3 ہی بولتے ہیں کہ جناب وہ تو 3 بولتے ہیں لیکن سودا، صفرا، بلغم، بس. اور ریح بھی کہتے ہیں کوئی جو خون کے اندر شامل ہوتی ہے. جی لیکن سمپل آرگن تھیوری میں وہ ایک الگ ہے. 3 پر بات کرتے ہیں. صابر ملتانی صاحب. صابر ملتانی صاحب کہتے ہیں. لیکن میں ابھی طب کی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بھی علم العادات کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 4 ہو گئے، 4 ہو گئے یہ. سبحان اللہ. اب کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 5. 5 رہ گئے. اب 4 کون سے ہیں اور 5 کیا ہے؟ تمہارے اندر حواس خمسہ ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں؟ سننے کی حس، بولنے کی حس، دیکھنے کی حس. کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. ہاں. چکھنے کی ہاں. حس اور چھونا بھی ہو گیا. ہاں. صحیح ہے. تو 1 سے لے کے 9 کے عدد آ گئے پورے. سونگنا بھی تھا اس ہاں. میں. 1 2 3 4 اور 5. سبحان اللہ. 5 اور 4 9. کچھ اس کو اس سے منسوب کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہترین شاہکار ہے سبحان جس کے بارے میں وہ خود قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. سبحان تقویم. اللہ. حضور میں وہ اب اس علم العدد کی اگر انسانی وجود میں گرہیں کھولنے لگے نا تو ساری کی ساری تاثیر یہ جو آپ بورڈ پہ سمجھا رہے ہیں نا یہ ساری آپ کے ذہنوں میں کچھ ہونا شروع ہو جائیں. آپ بولیں یار پھر میں نے اپنی زندگی میں کیا کرا ہے؟ میں نے 30 سال گزار دیے، میں نے 40 سال گزار دیے، میں نے 50 سال گزار دیے، میں نے خود ہی کو نہیں پہچانا. کیوں ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ پہلے خود کو پہچانو. جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہو تم؟ سبحان اور خود کو پہچاننے کے لیے کوئی فارمولہ تو چاہیے نا. صحیح. سبحان اللہ. بھائی تم اپنے آپ کو کہاں پہ جانچ پڑتال کرو گے؟ کس پیمانے کو آپ اپنے آپ کو اوپر رکھو گے کہ میں نے خود کو پہچان لیا؟ کچھ اگر ہم علم الاردیان کی بات کرتے ہیں وہ ظاہری ہے، علم الابدان کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر ہے. سبحان اللہ. مطلب بزرگوں نے اس کے باقاعدہ قوانین بنا کر دے دیے کہ اس کے مطابق یہ سمجھ لو. اصل میں اب پڑھائے نہیں جاتے وہ قاعدے قوانین، اچھا پڑھائے وہ جاتے ہیں. رموز نہیں پڑھائے جاتے، سکھائے جاتے. جہاں پر سکھائے جاتے ہیں وہاں سیکھنے والے نہیں. وہ سیکھنے والے نہیں ہیں. اور شارٹ کٹ جیسے وہ ابھی اس کا بڑا نام سنا لو شو گریڈ. ہاں اب اس کی حقیقت میں نے اس کے پورا بیان تک دے دیا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی. ایک سوال ہے لو شو گریڈ کا کہ وہ جو کیچوا ابتداءً نمودار ہوا تھا اس میں 15 کا ہی نقش بنا ہوا تھا. اس میں 15 کا نقش نہیں بنا ہوا تھا، اس ڈاٹ. میں اسکوائر بنے ہوئے تھے، ڈاٹ ڈلے ہوئے تھے. ہر خانے میں ڈاٹ کی تعداد بڑھ رہی تھی ایک ایک کر کے. لیکن ترتیب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاکی چال کی تھی. ہماری 4 چالیں ہیں نا، جی آتشی، بادی، آبی اور خاکی.
اگر خالی میں آتشی کے ذریعے بیان کرنا شروع کروں نا تو میں نہیں کر سکتا. 12 میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں نے یہی عرض کیا نا 12 ربیع الاول تو اسی نشست میں ہو جائے گی. ہاں سبحان اللہ. مطلب 10 سال بھی اگر لگے نا مجھے بیان کرنے میں تو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر روزانہ 1 گھنٹے کی بھی ٹرانسمیشن کروں اس کو مکمل نہیں کر سکتا میں. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے رب کی. ہر چیز میں اللہ کی شان. سبحان اللہ. بالکل. تو انسان کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. تم ٹٹولو تو صحیح, تم ڈھونڈو تو صحیح, تمہیں اس میں علم العدد بھی ملے گا, علم الحروف بھی ملے گا, روحانیت بھی ملے گی, عملیات بھی ملیں گے. ہم پہ جو چھاپ لگ گئی ہے عملیات کی, اب دیکھو نا یہ عملیات ہیں کیا؟ یہ تو علم ہے. یہ ایک علم ہے. ہم تو بول رہے ہیں یہ علم سیکھو. سبحان اللہ. اور علم کو جب عمل کرو گے تو پھر عامل ہوگے. ہاں کوئی بھی علم ہے. کوئی بھی علم ہے. ہم صرف یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ بھائی جاؤ یہ کر لو, جاؤ 1.25 لاکھ کر لو, جاؤ 25 لاکھ کر لو, چاہو 10 لاکھ کر لو, چاہو 1000 کر لو. ایسا کر رہے ہیں ہم پہلے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, پہلے اس کی حقیقت بتاتے ہیں. اس کے ہر خانے کے الگ الگ موکل ہیں, الگ الگ ایوان ہیں, الگ الگ فرشتے ہیں, الگ الگ اس کے شیطان ہیں, الگ الگ اس میں اہل حنود موجود ہیں, حمزاد موجود ہیں اس میں. سبحان اللہ. جو ہم نے بتایا بھی ہے تتھیایل بتتھیایوشن جتتھیایوشن دتتھیایوشن, یہ اس کے سرخ جنات ہیں. اتتھیایلو بتتھیایلو جتتھیایلو دتتھیایلو, یہ سب ان کے وہ ہیں ماتحت مخلوقات ہیں ان کے. یہ لوشو گریڈ والوں کو کیا معلوم کہ مخلوقات کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آج خیر مطلب علم العادات کا جو آپ نے مختصر سا ایک جو ہے وہ ایک ڈیمو دیا ہے, یہ سبحان اللہ. مطلب وہ ہم نے اپنے بزرگوں کی چپلیں سیدھی کری ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کے صدقے ملا ہے. اور یہ دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی چپلیں سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہی آج اس کو وہ جو نور آپ نے وہاں سے لیا وہ پھیلا رہے ہیں. ایسا وہ روشنی اسی کی ہے, انہی کی ہے. اور وہی ہے کہ جس نے سیکھ لیا ہوتا ہے وہ سکھاتا نہیں, بند مٹھی والا کام کر جاتا ہے کہ بند مٹھی ہو گئی جی کہ جن نکل نہیں جائے. بھائی میری زندگی ہے نا, میں نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا تھا میں جب تک زندہ ہوں نا میں اپنا سینہ کھول کے رکھوں گا آپ کے سامنے. سبحان اللہ. جس نے جتنا بھرنا ہے بھر لو, جس نے جتنا لینا ہے لے لو. کل کو میں چلا گیا یہ سارے چیپٹر کلوز. پھر کوئی ایسا استاد اگر مل جائے تو پھر کہنا. سبحان اللہ. نہیں ایسا تو خیر نہیں ملتا ہے. لکل علم رجال, کے ہر علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہرین رکھے ہیں. اور یہ علم سینہ بسینہ جو چلتا آ رہا ہے, اور بزرگوں نے جو ہمیں یہ علوم دیے ہیں. حضور خیر میرے پاس کافی سارے سوالات تھے, سارے سوالات کے جواب آپ نے ایک نشست میں سب لوشو گریڈ کی آپ نے جو ہے نا پوسٹ مارٹم آج مطلب آپ کے سوال بڑھ گئے. سبحان اللہ. پوسٹ مارٹم کر دیا آپ نے کہ جناب نہیں کچھ اگر لکھا ہے آپ نے یا آپ کے ذہن میں, آپ کے دماغ میں کچھ بھی ہے آپ پوچھیں علم العدد کے متعلق, اس کے متعلق 15 کے عدد. سبحان اللہ. وہ بن پوچھے ہی اتنے سارے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں کہ جتنا آج کی نشست میں سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہاضمہ بھی عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جو کچھ صرف ایک ہلکا سا ڈیمو دیا ہے, لیکن قانون کے تحت ہے. ہر چیز قانون کے تحت ہے, فارمولے کے تحت ہے, سبحان اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اس سے اس کو رد کر دیا میں نے ڈائریکٹر کو, ڈرائیور کو, کنڈکٹر کو, کنواں کو, جوا کو, فلاں کو, دھماکہ کو. ہمارے عقائد بالکل الگ ہیں. ہمارا مذہب, ہمارا اسلام سب سے بلند اور بالا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور علم سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے.
تو وہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، اور یہ جان ایمان کا سلسلہ بھی جاری رہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلستان کو ایسا ہی ہنستا بستا رکھے، اور اس سے جو علم کے دریا بہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس علم کے دریا سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سلسلے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارے سوال ہوں گے، حضرت کے جواب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔